ایک اور رسم ہے وہ بڑی بڑی چادر، برا لگے تو میں معذرت چاہوں گا، ہمارے یہاں بھی چونکہ رائج ہو چکی ہے، اب وہ چادر نکالتے غریب نواز کے نام پہ، بڑی 2 لاکھ کی چادر، پچھلے سال ہمارے ناگپور سے 2 لاکھ کی چادر گئی۔ اب چادر کیسے جا رہی ہے؟ وہ غیر مسلم بھی پیسہ ڈال رہا ہے، وہ بیوڑا بھی ڈال رہا ہے، وہ شرابی بھی ڈال رہا ہے، سب پیسے چندہ ہو رہا ہے۔ وہ غریب نواز کو چادر کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ارے وہ غریب نواز ہے، نوازنے والے غریبوں کو، غریبوں سے لینے والے نہیں ہے، وہ نوازنے والے، وہ تو شہنشاہ ہیں، ان کو کمی نہیں ہے، ان کے پاس جنت کی نعمت ہے ان کے پاس۔ آپ کی 2 لاکھ کی خیراتی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسئلہ کیا حالت بھی یہی حالت فرماتے کہ قبر پر جب تک ایک چادر ہے تو دوسری چادر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھول ڈالیے آپ جتنا چاہے، چادر سے منع کیا، چادر کوئی مجھے ایسا کوئی کتاب دکھا دے، کوئی عالم کا قول بتا دے، آج کے پیر کا نہیں، آج کے پیر تو بغنا دیکھے سب آسمانی باتیں کرنے لگ گئے، کتاب کی بات کر رہا ہوں میں، کتاب اور دلیل کا قائل ہوں۔ کوئی کسی پرانے بزرگ کی کتاب میں آپ دکھا دے کہ کسی بزرگ نے کہا ہو کہ مزار پہ چادر چڑھانے کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ چادر کیوں ہے معلوم ہے ہمارے یہاں؟ چادر کی وجہ صرف یہ ہے کہ ولی اور غیر ولی کی قبر میں امتیاز ہو جائے۔ جیسے یہ طریقہ کہاں سے لیا گیا؟ جب طب اول حمیری پوری دنیا فتح کرنے نکلا، یہ بادشاہ تھا یمن کا، مکے میں آیا، اور مکے میں جب آیا اس سے لوگ ملنے اہل مکہ نہیں پہنچے، ناراض ہوا، تو اس نے کہا کیوں نہیں آئے؟ معلوم ہوا کہ یہ حج کا موقع ہے، اور حج کے موقع پہ سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں کرتے، طواف کرتے کعبے کا۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ کہا ایک گھر ہے 4 دیواری کا جس کو کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ سے ملنے نہیں آئے، گھر ڈھا دوں گا۔ کعبے کے ڈھانے کا ارادہ کیا طب اول حمیری نے۔ محدثین لکھتے ہیں بیماری میں مبتلا ہو گیا، حکیموں نے علاج کیا، نہیں فائدہ ہوا۔ عرب کا جب ایک حکیم آیا تو اس نے کہا تو نے اللہ کی کسی نشانی کو ڈھانے کا، تباہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، توبہ کر۔ توبہ کیا، فرما بردار ہوا، اور غلاموں کی طرح خانے کعبہ میں آیا، اور جب آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کا گھر، یہ بندوں کا گھر، یہ بھی ایسے ہی دیواروں کا، یہ بھی دیواروں کا، کچھ فرق ہونا چاہیے، تو کہا اللہ کے گھر کو غلاف چڑھاؤ تاکہ امتیاز ہو، فرق ہو۔ طب اول ہمیری پہلا بادشاہ، رسول اللہ کی ولادت سے، سرکار کی پیدائش ظاہری سے 600 سال پہلے اس نے غلاف کعبہ بنایا اور کعبے کو غلاف پہنایا، اور رسول اللہ کا زمانہ آیا تو سرکار نے طب اول ہمیری کے اس عمل کو پسند فرمایا، غلاف برقرار رکھا آج تک۔ اسی طریقے سے ہم نے لیا کہ بھئی نبی کی پسندیدہ ہے، عام گھروں میں اور اللہ کے گھر میں فرق ہو جائے تو غلاف، تو عام بندے کی اور ولی کی قبر میں فرق ہو جائے، لہذا ولی کی قبر پر غلاف ڈالو، چادر ڈالو۔ تو چادر کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر تھپیاں لگی ہے، سارے خادموں کی موج، کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ پھول ڈالیے آپ، پھول ڈالیے۔ پھول کا کیا وجہ ہے؟ پھول کی ریزن کیا ہے؟ پھول کا ریزن یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ کرتے ہیں، جتنی تر چیزیں ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو جب قبر ولی پر وہ ڈالا جاتا ہے تو وہ ذکر اللہ کرتی ہے، تو اللہ کے ولی کو ذکر سے انس ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے۔ اب پھول اس لیے بھی ڈالتے ہیں کہ گلاب کے پھول رسول کے پسینے سے پیدا ہوئے، تو سرکار کا پسینے کے پیدا ہے، سرکار سے نسبت ہے، اس لیے پیش کے تو پھول ڈالیے۔ تو اب یہ چادر کے لیے جو ہم کرتے ہیں، ڈی جے پہ چادر نکال رہے ہیں، ایک چادر، اور اس پہ تھوڑا طلب جملہ بول دوں، ہمارے یہاں سندل نکلتے ہیں ناگپور میں، سندل بولتے ہیں اس کو، آپ کیا بھی سندل ہی بولتے ہوں گے۔ سامنے گھوڑے، 6-7 گھوڑے، 12 گھوڑے، 13 گھوڑے، ہر آدمی اپنی حیثیت سے گھوڑے رکھتا ہے، 20-20، 25-25 گھوڑے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سارنگی والا، وہ بینڈ والا، وہ دھمال والا، پھر وہ سب چلے جا رہے ہیں، سب آگے آگے۔ یہ جتنے رہتے ہیں گھوڑے والے غیر مسلم، ڈھول بجانے والے غیر مسلم، جتنے ناچنے والے غیر مسلم، سارنگی والے غیر مسلم۔ پورے سندل میں جو چیز لے جا رہے ہیں، جس کو آپ سب سے زیادہ مقدس سمجھ رہے ہیں، وہ ہے چادر، وہ سب سے پیچھے، سب سے اینڈ میں، بگی میں بھی رکھتے ہیں، بگی میں ایک بڈھے کو بٹھا دیتے، پکڑ چادر بھاگنے نہ پائے، تو عبادت کرتے رہنا، ہم تو سب مستی میں ناچ رہے ہیں۔ ابھی نیاز کا کھانا چل رہا ہے سندل میں، وہ پیچھے، جو بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ پیچھے، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ نیرے ناپاک اور نجیس ہے، وہ سب سے زیادہ آگے۔ یہ کون سا سندل ہے بھائی؟ کون سے بزرگ نے سندل نکالا؟ غریب نواز نے کوئی سندل نکالا؟ کوئی روایت ملتی ہے کہ غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی کی مدار پہ سندل لے کے چادر گئے ہو، یا عثمان ہارونی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں سندل وندل بجاتے ہو چادر لے کے گئے ہو؟ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ جانے کہاں سے جہالت نوجوان، اور ترقی ہے، سوچتا ہے، کمپٹیشن، اس محلے والے نے یہ کیا، کیا میں بھی یہی کروں گا،
میں اس سے زیادہ کروں گا. اس نے یہ کیا کہ اس نے کتنے ڈی جے لگائے, 4 اسپیکر تھے بڑے بڑے, 8 لگائیں گے ہم لوگ. اس نے 8 لگایا کہ ہم 16 لگائیں گے. اور افسوس کی بات, ڈی جے کے لیے ہمارے قوم کے پاس پیسے ہیں, مگر دین کی جب رہا کہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ساری بخیلی ہے, کنجوسی ہے, سب ہے ہمارے پاس. کتاب چھاپنے کی بات آتی ہے تو ارے کتابوں سے کیا ہوگا, کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں. مساجد کے تعمیر میں ہم کنجوسی کریں گے, لیکن ڈی جے لگا ویدر سے کرے. فقر, گھمنڈ, کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے, بزرگوں کے صحیح معنوں میں نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے.